بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں کو جان لیں اور ان کا بے پناہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہیں، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کے ٹاپک میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں سے چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر، میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکے، تاکہ ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں اب ہم مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اسی لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق لینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ الہ ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد واقعی 4 مہینے ہم بستری نہ کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ضروری ہے کہ شوہر قسم کھائے، بنا قسم کھائے ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے میں اپنی بات میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معتبر ذرائع سے یہ پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہیں اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہے۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے ہیں اور کوئی غیر محرم، اور مسلمان کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی گئی ہیں کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلیں بات کو نکاح کے بعد کے رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا بر بھی بے احتیاطی برتی گئی
تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں، اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے اپنی بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے، اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں۔ احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے لیکن ماں کے پاس نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کی بجائے بدنیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان میں شہوت ابھر آئے تو بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی اصولوں سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو پہلے ہی بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور جن بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا چاہتا جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں لوگ اپنا نکاح ہی توڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدا را شریعت کو سیکھیے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ہمارے رشتے پاک صاف رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکورہ بالا صورتحال بھی پیدا نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی دو مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمیں ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرما۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر
دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے رشتوں میں پاک دامن رہ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔